الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جہنم جو ہے، جہنم کے بارے میں ہم جب قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو قرآن میں بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا ہے، اور جہنم کے بارے میں ایک ہمارا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جیسے ایک بڑا سا کوئی میدان ہوگا یا کوئی ایک بڑا سا کمرہ ہوگا کہ جس میں بس سب کو اکٹھا ڈال دیا جائے گا اور سارے اس میں اپنی جو ہے وہ جلتے رہیں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے ہمیشہ رہنا وہ ہمیشہ رہیں گے، اور جنہوں نے اپنی سزا مکمل کر کے نکلنا ہے وہ اس میں سے نکل کے آ جائیں گے۔ تو جہنم کے بارے میں یاد رکھیں کہ جہنم کوئی ایک خاص جگہ نہیں ہے یا اس کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جیسے مختلف انسان ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، قانون جو ہوتا ہے قانون ان کو ان کی غلطیوں کے حساب سے سزا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے پاس لائسنس نہیں تھا یا اپنے بائک پہ وہ جا رہا تھا اور اس کے پیپرز نہیں تھے اس کے پاس، تو پولیس نے پکڑ لیا، اسے پکڑ کے اس کو کیا کرتے ہیں، پولیس اسٹیشن لے جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن لے جا کے یا تو کیا کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کو باہر ہی بٹھائیں گے، یا زیادہ سے زیادہ صرف دکھانے کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جیل میں ڈال دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال دیا۔ تو وہ چھوٹا پولیس اسٹیشن ہے، اس کی چھوٹی سی غلطی تھی، اس کے حساب سے اس کو وہاں پہ لے گئے۔ لیکن اسی طرح کسی شخص نے اگر قتل کیا ہے اور اس کا قتل ثابت ہو گیا ہے تو اس کو پھر کہاں ڈالا جاتا ہے، اس کو ایک بڑی سینٹرل جیل میں ڈالا جاتا ہے، وہاں پہ پھر وہ ایک مختلف قسم کی جیل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے سزا کی کیا مقدار بھی جو ہے وہ اس کی جو سزا کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ بھی مختلف ہوتی ہے۔ جس نے قتل کیا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، اکثر سزائے موت دے دی جاتی ہے۔ ویسے تو قتل کی کیا ہے، قتل کی سزا کیا ہوتی ہے، سزائے موت ہی ہوتی ہے، لیکن اکثر کیا ہوتا ہے کہ اس کو قتل کرنے والے کو سزائے موت کے بجائے کئی دفعہ عمر قید سزا بھی دی جاتی ہے کہ اب جی ساری زندگی کے لیے جیل میں رہے گا۔ تو یہ مختلف سزائیں ہیں۔ تو دنیا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان کی غلطی کے حساب سے اس کی جگہ، اس کو کہاں رکھنا ہے اور اس کی ڈیوریشن کیا ہوگی وہ سب ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو مختلف قسم کے لوگ ہیں وہ مختلف قسم کے اعمال کی وجہ سے ان کو مختلف قسم کی جہنم کی کیٹیگریز میں رکھا جائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب جو ہیں وہ تو آپ کی حفاظت بھی کیا کرتے تھے اور آپ کی خاطر ان لوگوں سے ناراض بھی ہوئے، تو کیا یہ سب کچھ کرنا ان کے کسی کام آئے گا؟ کہ ابو طالب جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ کیا تھے، آخری وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا یہ ان کے کسی کام آئے گا، یعنی یہ جو کام سارے انہوں نے کیے یہ تو اچھے کام تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا کوئی چھوٹا عمل ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جب سارے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے تھریٹس دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو اس وقت کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت ان حالات میں، ان مشکل سچویشن میں بھی ابو طالب جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ لیتے تھے اور آپ کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا اس سچویشن میں۔ تو جب انہوں نے پوچھا عباس رضی اللہ عنہ نے کہ یہ سب کام ان کے کسی کام آئے گا جو بھی انہوں نے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے سب سے اوپر کے درجے میں ہیں، اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوتے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جہنم کے مختلف درجات ہیں، جہنم کوئی ایک ہی جگہ نہیں ہے سب کے لیے برابر۔ اور یہاں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی آخرت کی تیاری خود کر کے آنی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان دنیا میں چاہے جتنے مرضی اچھے کام کرے، جتنے مرضی اچھے بھلائی کے کام کرے،
لیکن اگر وہ اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، اللہ کو نہیں مانتا یا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کے سارے اچھے اعمال اس کے کسی کام نہیں آئیں گے، اس کو جہنم سے نہیں بچا سکیں گے۔ تو کیا ہے کہ ہر نیک عمل کرنا امپورٹنٹ ہے، لیکن اللہ پہ ایمان رکھنا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پہ ایمان ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ورنہ اس کے بغیر انسان دنیا میں جتنے مرضی اچھے کام کرتا رہے، آخرت میں اس کا کمپنسیشن نہیں ملے گی، اس کو کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا۔ اور ایک اور چیز کیا پتہ لگتی ہے کہ انسان کی جو نسبت ہے وہ نسبت بھی کہ آخرت میں کسی کام نہیں آئے گی، حالانکہ کتنا کلوز ریلیشن شپ ہے۔ کس کے چچا ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو اللہ کے حبیب ہیں ان کے چچا ہیں، لیکن یہ تعلق اور یہ رشتہ داری ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کی طرح جہنم میں ہیں، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان نہیں لائے۔ تو آج کیا اکثر لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں بڑے نیک اور بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ہمارا بڑا قریبی تعلق ہے، تو بس وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس چونکہ ہم نے ان کے ساتھ اب بیعت کی ہوئی ہے اور اب ہم ان کے فالوورز ہیں، تو وہ جب ہم جب قبر میں جائیں گے تو وہ قبر میں آ کے بھی ہمیں بچا لیں گے، جب ہم حشر کے میدان محشر میں ہوں گے وہاں پہ بھی ہمیں بچا لیں گے، اور وہ خود جب جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہاں سے بڑا کلیئر پتہ لگتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے اعمال خود کرنے ہیں اور اپنی آخرت کی تیاری خود کرنی ہے، کوئی نسبت آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ خود درست کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا کہ منافقین کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ تو ان سب چیزوں سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جہنم کے درجات ہیں۔ اب وہ درجات اوپر سے نیچے ہیں، اس سے تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے ہیں، لیکن بہرحال اگر وہ اوپر سے نیچے ہوں یا سائیڈ وائز ہوں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ جو بھی درجہ ہے جہنم کا وہ بڑا ہی شدید ہے اور بڑا ہی ہولناک ہے، اور کوئی بھی انسان اس میں رہ کے اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن سمجھنے کے اعتبار سے آپ کو بتا دوں کہ جہنم کے مختلف جو درجات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کیا۔ اب جہنم کے درجات میں سے دیکھیں تو ایک درجہ کیا ہے، اس کا نام ہے جہیم، اس کا نام ہے جہیم۔ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ مَأْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا۔ اور جہیم کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک گڑھا جو ہے، اس کو کہتے ہیں۔ جہیم کا مطلب کیا ہے کہ بھڑکتی ہوئی آگ کا ایک گڑھا ہے۔ تو یہ بھی جہنم کے درجات میں سے ایک درجہ ہے جو کہ جس میں مختلف قسم کے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جہنم کا ایک درجہ ہے الحطامہ، اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَامَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، کہ حطامہ بھی جہنم کے درجات میں سے ایک درجہ ہے، اور یہ بھی ایک درجہ ہے جس کا مطلب یہ کیا ہے کہ چکنا چور کر دینے والی آگ، کہ وہ آگ کے جو انسان کو چکنا چور کر دے گی، ایسی آگ ہوگی کہ انسان چلنے کی وجہ سے اس میں چکنا چور ہو جائے گا۔ اسی طرح جہنم کا ایک اور درجہ کیا ہے، حاویہ، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، کہ جس کے نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا یا گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو وہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور حاویہ کہتے ہیں گہری کھائی کو، کہ بہت گہری کھائی ہے، اور جہنم کی جو گہرائی ہے وہ بھی بہت گہری ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک بہت زور کی آواز سنی انہوں نے، اور اتنے زور کی آواز تھی کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس چیز کی آواز تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر کو پھینکا گیا تھا جہنم کے، اور آج 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی میں جا کے گرا ہے، جس کی آواز آئی ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ 70 سال کی مسافت۔ تو کیا ہے کہ
جہنم کا ایک درجہ کیا ہے؟ حاویہ. حاویہ کا مطلب ہے گہری کھائی، کہ یہ بہت گہری کھائی ہوگی. اسی طرح جہنم کا ایک اور درجہ ہے جس کا نام ہے سقر. اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جو سقر میں چلے جائیں گے، جہنم کے اس حصے میں چلے جائیں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اس جگہ پہ کس چیز نے پہنچایا؟ تم سقر میں کیوں پہنچے؟ کیا ایسا عمل کیا تھا؟ کیا تم سے غلطی ہوئی تھی کہ تم سقر میں پہنچے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، بے نمازی. اللہ بلاتا تھا 5 دفعہ آ جاؤ نماز پڑھو، نہیں پڑھتے تھے. ہم بڑے مصروف تھے، کوئی اپنے بزنس میں مصروف تھا، کوئی اپنی جاب میں مصروف تھا، کوئی اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، کوئی اپنے دوستوں میں مصروف تھا، کوئی اپنی ذات میں ہی مصروف تھا کہ بس اپنی خوبصورتی اور اپنی ہی زندگی کی اپنی ایک ترتیب بنی ہے، بس اسی میں ہی مگن ہے. اور کیا تھا؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو یہی پتہ، یہاں پہ کیا پتہ لگتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے والے ہوں گے ان کو وہ کہاں پہ ہوں گے؟ وہ سقر میں ہوں گے. یہ ایک خاص جگہ ہے جو کہ بے نمازیوں کے لیے، جو بے نمازی ہوں گے اس جہنم کے اس درجے میں ہوں گے. اور سقر کا مطلب کیا ہے؟ سخت جھلسا دینے والی، سخت جھلسا دینے والی، کہ انسانوں کو وہ کیا، وہ بالکل اس میں جھلس جائیں گے. اسی طرح ایک اور درجہ ہے، اس کا نام ہے لظا. کلا انہا لظا، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اور لظا کہتے ہیں بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ. ایسی آگ ہوگی بھڑکتی ہوئی کہ جو انسانوں کو لپیٹ میں لے لے گی. یہ بھی جہنم کا ایک درجہ ہے. اسی طریقے سے ایک اور درجہ ہے جس کا نام ہے سعیر. سعیر، اور سعیر کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. سعیر جو جہنم کا درجہ ہے، اس میں جب کفار کو ڈالا جائے گا تو ان کی حسرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ جو کفار ہوں گے اس میں، وہ اس وقت کیا حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم لوگوں نے سنا ہوتا، کاش ہم لوگوں نے عقل سے کام لیا ہوتا، تو آج ہم اصحاب سعیر میں نہ ہوتے، ہم اس سعیر والے لوگوں میں نہ ہوتے، ہم یہاں پہ پھنسے ہوئے نہ ہوتے، ہم جہنم کے اس درجے میں نہ ہوتے. تو یہ وہ حسرت ہے جو کفار کو اس وقت ہوگی جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے کہ کاش ہم نے لوگوں کی بات سنی ہوتی. جب لوگ آ کے بتاتے تھے کہ اللہ کو مان لو تو ہم نے نہیں مانا. جب لوگ کہتے تھے کہ اللہ کی مان لو تو نہیں مانتے تھے. جب لوگ کہتے تھے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اس وقت ہم اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے تھے. ہمیں تو یہ لگتا تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں بس وہی سب کچھ ٹھیک ہے. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے اللہ اور یہ سب آخرت اور یہ سب جو ہے یہ بس صرف باتیں ہیں، یہ دنیا چند دن کی دنیا ہے، یہ زندگی اس دنیا میں ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے بعد آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اب کیا ہے کہ جب وہ جہنم میں پڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت کیا حسرت کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے اس وقت لوگوں کی بات مان لی ہوتی. کاش اس وقت جب لوگ آ کے کہتے تھے کہ مان لو اللہ کو، اس وقت ہم اپنی عقل اور اپنی لاجک اور اپنے انٹلیکچول کے اوپر بھروسہ نہ کرتے، بلکہ کیا کرتے، ان کی بات مان لیتے اور ہم کچھ عقل سے کام لیتے. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اصل عقل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عقل پہ بھروسہ کر کے اور اپنے علم پہ بھروسہ کرے. اصل عقل کیا ہے کہ جب اس کو اللہ کی آیات سنائی جائیں تو وہ ان آیات کو سمجھے، ان پہ یقین کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارے. یہ اصل میں عقل ہے. تو وہ کہیں گے کہ ہم عقل سے کام لیتے، یعنی انہوں نے اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کی اپنی عقل تھی اس پہ بھروسہ کیا، لیکن جو اصل عقل کا تقاضا تھا کہ اللہ پہ ایمان لاتے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ پھر جو کہاں پہ ہوں گے، وہ سعیر میں ہوں گے. اور سعیر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ دہکتی ہوئی آگ. دہکتی ہوئی آگ سعیر کا مطلب ہے. اسی طریقے سے ایک اور جہنم کا درجہ ہے جس کا نام ہے زمہریر. زمہریر وہ جگہ ہے، زمہریر کہتے ہیں شدید سردی کا عذاب، اور زمہریر وہ جگہ ہے جہاں پہ سخت سردی ہوگی. یہ وہ عذاب ہوگا کہ جو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سردی کا عذاب دے گا. اب انسان جب سوچتا ہے تو انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا
میرا خیال ہے کہ سردی والا جو عذاب ہے نا وہ زیادہ بہتر ہے جلنے کی نسبت. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کبھی کسی سے پوچھیں جن لوگوں نے سردی میں کوئی ایسا وقت گزارا ہو, شدید سردی, ہمیں تو چونکہ الحمدللہ کبھی ایسی سچویشن دیکھنی نہیں پڑی. مجھے اپنا صرف ایک ٹرپ یاد ہے, ہم لوگ کا ایک آفیشیل ٹرپ تھا, ایک میٹنگ تھی اور ہم لوگ مری گئے تھے. تو مری میں ہمیں کوئی ایک جگہ ٹھہرے تھے, تو اس ہوٹل میں جو ہے نا اس وقت سخت سردی تھی. مری میں اس وقت میرا خیال ہے -2 یا -3 ٹیمپریچر چل رہا تھا, یا -4 ہوگا, اس سے زیادہ نہیں تھا. تو رات کو مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ حالت تھی کہ ہیٹر بھی کام نہیں کر رہا تھا, اور نمی کی وجہ سے سب چیز لگتی تھی ہر چیز گیلی ہے ادھر. تو وہاں پہ 2 دن گزارے ہم نے, لیکن یقین جانیں ان 2 دنوں میں ایسی حالت تھی کہ لگتا تھا کہ بس کون سا ایسا وقت ہوگا کہ اس مصیبت سے ہم لوگ نکلیں اور واپس اپنے گھر جائیں. اتنی اس جگہ پہ تنگ آ گئے تھے ہم لوگ اس سردی کی شدت کی وجہ سے, ہاتھ جمے ہوئے, کان بالکل جمے ہوئے. اور یہ میں کتنا بتا رہا ہوں آپ کو, -2 -3 ڈگری سینٹی گریڈ. دنیا میں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ -40 -50 ڈگری سینٹی گریڈ بھی ٹیمپریچر جاتا ہے. آپ سوچیں کسی کو -50 ڈگری سینٹی گریڈ میں بغیر کپڑوں کے کھڑا کر دیا جائے تو برداشت کر سکے گا؟ کتنی دیر برداشت کرے گا؟ تو یہ تو دنیا ہے. اور آخرت میں جو عذاب ہے اور آخرت کی جو آگ ہے اور آخرت کی جو سردی ہے, تو جہنم میں یہ سب کچھ جو ہوگا وہ دنیا سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو بہرحال زمہریر ایسی جگہ ہے جہاں پہ ایسے لوگوں کو زیادہ جو شدید سردی والا عذاب ہوگا, کہ وہاں پہ شدید سردی کے ذریعے سے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. اسی طریقے سے جہنم کی ایک وادی ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ویل. تو وہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے ویل. اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا, ویل یومئذ للمکذبین, کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں. جھوٹ بولنے والوں کے لیے ویل ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کو اس جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا, جو کہ خاص جو ہے وہ جھوٹ بولنے والوں کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ وادی, اس وادی میں اور بھی کچھ لوگ ہوں گے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. یہ وہ ہوں گے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہوں گے نمازی. فویل للمصلین, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ یہ نمازی ہیں, نمازیں پڑھتے تھے لیکن غفلت سے پڑھتے تھے, لیٹ کر کے پڑھتے تھے, اور کبھی جلدی پڑھ لی, کبھی دیر سے پڑھ لی, اور بالکل جب نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے اس وقت پڑھنا شروع کر دی. تو اپنی نمازوں سے کیا تھے؟ غافل تھے. تو غافل نمازیوں کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے. تو جو بے نمازی ہیں ان کا ٹھکانہ پتہ لگ گیا سقر. اور جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت سے پڑھتے ہیں, کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی, اور تاخیر کے ساتھ پڑھتے رہے, تو کیا ہے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ویل ہے. تو بہرحال یہ چند درجات ہیں جہنم کے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب ان درجات کا ذکر کیا جاتا ہے نا, تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر درجے کے اگینسٹ جو ہے نا کسی خاص قسم کی سزا کو جو ہے وہ فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب جن چیزوں کا تو ذکر یہاں پہ ہو گیا, جن چیزوں کا ہمیں پتہ لگتا ہے قرآن سے اور احادیث سے کہ فلاں سزا یا فلاں عمل کی وجہ سے فلاں شخص اس درجے میں ہوگا, وہ تو ہم بتا سکتے ہیں, وہ تو ہم کہیں کہ اللہ نے بتایا. وہ جس طرح ہم نے بات کی کہ سقر کا ذکر آیا, تو بے نمازی کدھر ہوں گے؟ جہنم کے سقر والے درجے میں ہوں گے. لیکن یہ کہنا کہ میں نے کیونکہ سنا کہ لوگوں کو کہ انہوں نے پوری کیٹیگرائزیشن کی ہوئی ہے, لیولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ سب سے اوپر کا لیول جو ہے اس کا نام جو ہے وہ جہنم ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سقر ہے, پھر لظا ہے, پھر سعیر ہے. مطلب ایک پورا سیکوینس بنایا ہوا ہے کہ بھئی یہ 7 درجات ہیں جہنم کے. اور پھر یہ کہنا کہ یہ جہنم جو ہے اس درجے میں تو جو ہے وہ مسلمان جائیں گے جو کبیرہ گناہ کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے, پھر اس سے نیچے کے درجے میں مشرک ہے, پھر اس سے نیچے کے درجے میں آگ کی پوجا کرنے والے, پھر اس سے نیچے کے درجے میں سورج اور چاند کی پوجا. تو مطلب ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ پورے جو ہے وہ لیول اس طرح ڈیفائنڈ ہے اور ہر جگہ پہ ایک کو فٹ کیا ہوا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس قسم کی کوئی ایگزیکٹ ترتیب ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتی, الا یہ کہ جن کے بارے میں ہم نے بات کر لی کہ جن چیزوں کا بتا دیا, بس صرف ان چیزوں کے بارے میں اتنا ہی بتانا چاہیے. لیکن اس ڈیٹیل میں جانا
اور کرنا کہ بھئی بس ہر ایک کو ہر جگہ پہ فٹ کر کے ہی چھوڑنا ہے، تو یہ کوئی زیادہ درست بات نہیں ہے. ہمیں اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی اور جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اسی تک ہی ہمیں محدود رہنا چاہیے. کیونکہ ویسے بھی جہنم کا کوئی بھی درجہ ہو، کم سے کم درجہ بھی جو ہے، ہم نے جیسے بات کی کہ وہ کوئی انسان سخت نہیں رکھتا اس کو برداشت کرنے کی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا جس شخص کو، وہ عذاب ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے یا اس کے پاؤں کے نیچے آگ کے انگارے رکھ دیے جائیں گے، اور ان آگ کے انگاروں کی وجہ سے اس کا وہ آگ جو اس کے سارے جسم سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ کو کھولائے گی، دماغ اس کا کھولے گا اس آگ کی وجہ سے. تو یہ ہے کم سے کم درجے کا عذاب. تو زیادہ درجے کا عذاب کیا ہوگا، وہ کون اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے کیا ہے کہ ہمیں اس چیز سے ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم ہر ایسے عمل سے دور رہیں کہ جو کہ کسی بھی وجہ سے انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے. تو جہنم کا کون سا درجہ ہے، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایم کیا ہے کہ ہم نے ایسی زندگی گزارنی ہے کہ جس کے گزارنے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو ہر طریقے سے ہر حد الامکان کوشش کریں کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور یہ صرف اس لیے میں نے بتایا کہ ہمیں کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم جو ہے وہ اس کے مختلف درجات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.